حقیقی علماء کی 11ویں نشانی نجات اور عافیت۔ ہر ذی روح طبعی طور پر یا فطری اور جبلی طور پر اپنے وجودی مقاصد کے حصول کی خاطر آگے بڑھتا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ساری رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے کمال کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ علم خود اپنے طور پر بھی انسان کو کمال کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح سے بندہ اللہ کے اسماء حسنی، اس کی صفات، اس کی خوشنودی و کمالات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی جائے قرار نجات اور کامیابی ہے۔ اصول کافی۔ اگر انسان چاہے کہ علم اس کو نجات یعنی ایک بلند مقام تک کہ جس کی بلندی اس کے طول و عرض سے جداگانہ ہو کی سرحدوں تک لے جائے، تو اسے اس کے اعلیٰ مقصد اور اصل ماہیت کو جاننے اور اس پر توجہ دینے کے بعد اس طرح کے علم کو حاصل کرنے کے لیے صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن کریم زمین سے لے کر 7 آسمانوں اور ان جیسی تخلیقات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، نیز انسان کو اس علم کے اصول کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی بے کراں قدرت اور علم جو کہ اس کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بیان کرتا ہے، تاکہ صحیح راستے واضح طور پر نظر آ سکیں اور ہمیشہ حق سے ہٹے ہوئے راستوں اور علم کے جھوٹے اور غلط حملوں سے بچے کہ جو انسان کو دنیا اور دنیاوی امور کی جانب راغب کرتے ہیں اور انسان کو انہی میں پھنسا کر رکھ دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا رہبر عافیت ہے۔ اصول کافی۔ یعنی انسان جب علم حاصل کرے اور اسے اختیار کر رہا ہو تو لازمی طور پر حفاظت اور عافیت و سلامتی کو اپنا رہبر قرار دے اور مختلف موجودات اور خود اپنے وجود کے بارے میں درست اور محتاط رویہ اختیار کرے۔ اگر انسان اس طرح سے غور و فکر کرتا رہے اور دوسری شرائط کی طرف متوجہ رہے تو اللہ اس کو نجات اور کامیابی عنایت فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، پس انسان کو اپنے طعام کی طرف نگاہ کرنا چاہیے۔ سورہ عبس۔ امام باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی انسان کو غور کرنا چاہیے ہے کہ علم جو اس نے سیکھا ہے اس نے کس سے حاصل کیا ہے۔ اصول کافی۔ حقیقی علماء کی 12ویں نشانی وعدے پورے کرنا۔ بہت سی خصوصیات میں سے ایک کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایک اعلیٰ و عرفہ روحانی شخصیت کا مالک ہے، وہ وعدوں اور معاہدوں اور عہد و پیمان کا پورا کرنا ہے۔ اس سے مراد وہ وعدے اور عہد و پیمان ہیں جن کا تقاضا بندے کا وجودی مرتبہ کرتا ہے، جن کا تقاضا وہ وجودی تعلق، فیض و عنایات اور دوسرے معاملات کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کسب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندے کے دوسرے انسانوں اور موجودات سے جو تعلقات ہوتے ہیں جن سے وہ معاشرتی اور اجتماعی روابط میں رہتا ہے، وہ تمام تعلقات مخصوص عہد و پیمان کے تقاضے کرتے ہیں۔ اگر عالم چاہے کہ اس کا علم کسی نتیجے تک پہنچے تو اسے ان وعدوں کو پورا کرنا ہوگا کہ جو علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان وعدوں کو پورا کرنے کا مطلب ہوگا کہ ویسے ہی عمل کیا جائے جیسا وہ علم تقاضا کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی سواری وفا ہے۔ اصول کافی۔ جس طرح ایک ہموار راستے پر گامزن سواری پر چلتے چلے جانے سے سوار اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اگر عالم وعدے نبھانے والی سواری پر سوار رہے تو وہ علم حاصل کرنے کے مقصد کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے صاحبان عقل کی سب سے پہلی خصلت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے وفاداری نبھاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ سورہ رعد۔ سورہ مومنین میں بھی اس کو مومن کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ حقیقی علماء کی 13ویں نشانی گفتگو میں نرمی رکھنا۔ گفتگو ان نورانی نعمتوں میں سے ایک ہے جو خدا نے انسانوں کو عنایت کی ہیں۔ اس کی مدد سے جو وہ محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے وہ دوسروں کو سمجھا سکتا ہے۔ اس کی مدد سے وہ دنیا کی حقیقتوں کے بارے میں دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے، اپنی اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 3 اور 4۔ امام علی علیہ السلام زبان کی اہمیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے زبان اور گفتگو انسان کے باطن اور شخصیت کے بارے میں بتاتی ہے۔
فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان تلے چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہ فرعون سے کس طرح سے معاملات طے کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ پس اگر عالم صحیح طریقے سے اپنا علم دوسروں کو عطا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے اس سے اپنی فکری اور عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں تو اس کو چاہیے کہ لازماً ان سے نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچانے میں نرم، دل نشین اور خوبصورت الفاظ و لب و لہجہ اختیار کرے، بلکہ عام زندگی کی روزمرہ گفتگو میں بھی وہ دوسروں سے اسی طرح پیش آئے۔ ایسا کرنے سے دوسروں پر غیر معمولی اور قابل توجہ اجتماعی اور دینی اثرات مرتب ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اور علم کا ہتھیار نرم لب و لہجہ ہے۔ چونکہ گفتگو میں نرم لب و لہجے سے بندہ اپنی منطق اور اپنا درست نظریہ دوسروں تک پہنچا پاتا ہے، اور اس کو جو بات سمجھانی ہوتی ہے وہ اس کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عالم دوسروں سے سختی سے گفتگو کرے تو اکثر اس کی منطق اور اس کا درست نقطہ نگاہ رد اور نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے علم میں اضافہ کرنے والا 14واں عامل راضی برضا، قانع اور مطمئن رہنا۔ دنیا کی ماہیت پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ یہاں ہر چیز کا دوسری اشیاء سے باہمی تصادم ہے۔ تزاحم و ٹکراؤ کی اس فضا میں انسان بھی ایک دوسرے سے مقابلے پر اترا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنے مفاد سے وابستہ ہے۔ ایک کشمکش ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات اور اس کی فطرت کے نیک اور نورانی پہلوؤں کے مابین جاری رہتی ہے، اور یہ تضاد اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنے نہیں دیتا۔ قطعی نوعیت کے فکری دلائل پر بھرپور توجہ دینے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خدا جو بھرپور حکمت والا اور قادر مطلق ہے، اس نے انسان کو یہ تمام اوامر اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ و ارفع اہداف و مقاصد حاصل کر سکے۔ لہٰذا روحانی سکون اور آرام سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو بھی کچھ ہو وہ اس پر قانع اور مطمئن رہے، یہاں تک کہ اگر ایسے ناگوار حادثات اور مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑ جائے کہ جو خود اس کے اپنے غلط اقدامات کی وجہ سے اسے پیش نہ آ رہے ہوں، یعنی اس میں اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہ ہو، تب بھی وہ مطمئن اور راضی برضا رہنا برقرار رکھے۔ اس طرح رہنے سے وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل تلاش کرنے میں بآسانی کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں راضی برضا و حالت یقین میں رہنے سے آسانیاں اور خوشیاں ملتی ہیں، جبکہ شک اور غصے میں رہنا انسان کو غمگین اور افسردہ رکھتا ہے۔ بہار الانوار۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے بے شک اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن وہ رہتا ہے کہ جو بھی کچھ خدا نے اس کے لیے منتخب کیا ہو وہ اس پر مطمئن رہے۔ غرر الحکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی میں رونما ہونے والا ہر واقعہ ایک خاص ذمہ داری اس کے لیے لے کر آتا ہے۔ ناگوار حالات میں مطمئن رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اس صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش ہی نہ کرے۔ قرآن کریم اور سنت میں راضی برضا رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کو اعلیٰ ترین صفات انسانی میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناگوار صورتحال سے مادی اور نورانی دونوں طریقوں سے نمٹنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ تمام افراد کے لیے یہ حالت ایک خاص کمال کی حالت ہے، خاص طور پر علم و معرفت کی تلاش میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جن کا مقصد ہی حقائق، سچائیوں اور قرآن و سنت کی نورانی تعلیمات کو درک کرنا ہے۔ یہ لوگ اپنے معاملات میں ناکامیوں سے بچنے کے لیے جب اس مادی دنیا کی مشکلات اور مصائب میں پھنستے ہیں تو یہ راضی برضا رہنے کی شمشیر سے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ حقائق کو سمجھنے اور دوسرے انسانی کمالات تک پہنچنے کے لیے ہدایت خداوندی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور علم کی تلوار راضی برضا رہنا ہے۔ اصول کافی۔ کیونکہ اگر عالم مطمئن اور راضی برضا نہیں رہے گا تو نفسانی خواہشات اور ناگوار واقعات عالم کے زیر اثر آ جائے گا اور علم کے اثرات اس کے وجود سے غائب ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو علم بھی اس نے حاصل کیا ہوگا وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پائے گا، اور اس کے برعکس دنیا کی حقیقتوں کا شوق ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر بیٹھے گا۔
علامت نمبر 15، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے مدد چاہتا ہے، دوسروں کے خیالات، صلاحیتوں، اعمال اور رہنمائی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سلسلہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ان کی ضروریات پوری کرنے میں مدد کرے اور خود غرضی، سستی، کاہلی، غیر ذمہ دارانہ رویہ اور وعدہ خلافی کے زیر اثر نہ آئے اور اس معاشرتی سلسلے کو منقطع نہ ہونے دے۔ ان باہمی تعلقات کو مستحکم اور بہترین طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ غیر ارادی طور پر اس معاشرتی اور اجتماعی تعلق سے منہ موڑیں، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جا سکتا ہے جب تک معاشرتی ملنساری کے اصولوں کی بنیادیں مستحکم رہیں۔ اس طرح سے حلم، نرمی، شفقت، بردباری کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور اس کے دوسروں پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ روحانی کمالات حاصل کرنے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی حدود کی خلاف ورزیوں کو بھی قبول کر لیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کے لیے موجود قوانین اور اجتماعی اصولوں کی پابندی کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زندگی کی سلامتی دوسروں کو برداشت کرنے میں ہے۔ غرر الحکم، اگر انسان چاہے کہ حقیقت پسند بن کے رہے تو لوگوں کے فہم اور ان کی مختلف سوچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ بات جان سکے کہ لوگ ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس قدر جداگانہ اقدامات کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح کے نتائج اخذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھا جائے اور حلم اور بردباری کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دانائی کی جڑیں لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے میں ہیں۔ عقل کا نتیجہ یعنی جاننا اور اس پر عمل پیرا رہنا لوگوں کے ساتھ حلم و بردباری سے پیش آنا ہے۔ غرر الحکم، اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات دھیرے دھیرے لوگوں تک منتقل ہوئیں تاکہ لوگوں میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ اسے سمجھ سکیں اور ان کا مذہب اور عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ اس تمام سلسلے کے لیے لوگوں کے ساتھ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دین اور دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ تحمل اور برداشت سے پیش آنے میں پوشیدہ ہے۔ غرر الحکم، لہٰذا انسانی روح کی اعلیٰ ترین خاصیت اور انتہائی کمال کی الوہی صفت ہونے کے علاوہ جو بھی اس کا یعنی حلم، نرمی و بردباری کا حامل ہوگا، اس کو نہ صرف اس دنیا میں بھی بلکہ دنیا کے بعد بھی کئی فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ دینی عالم کی شخصیت میں اس صفت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین الہی کے اہداف کو پورا کرے۔ دینی عالم کی شخصیت میں اس صفت کا موجود ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ پیغمبر اکرم اور دین الہی کے اہداف کو پورا کرے۔ چونکہ دینی عالم لوگوں کی دینی تعلیمات کو سمجھنے کی اہلیت و قابلیت سے واقف ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ تعلیمات لازمی طور پر انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ ہر شخص کی فکری اور ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اس تک پہنچائی جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا تعلیم دینے اور تربیت کرنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ کسی غافل اور نادان شخص کے برے رویے کی وجہ سے اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتے تھے اور انہیں تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا وہ انتہائی نرم لب و لہجے اور شفقت سے پیش آتے اور رہنمائی اور تربیت کے اصول و قوانین کی انتہا تک جاتے اور نرمی و شفقت کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہتے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی کمان حلم و تحمل و برداشت میں ہے۔ اصول کافی، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے کمان میں ایک لچک ہوتی ہے اور جب اس میں تیر کو خوب کھینچ کر آگے بھیجا جاتا ہے تب وہ اپنے ہدف کو پا لیتا ہے، اسی طرح سے ایک عالم کے رویے میں بھی لچک اور نرمی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہدف کو پا سکے۔
اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں سے، عام لوگوں سے، دشمنوں سے، اپنے ہم منصب اور دیگر مقام والے لوگوں کے ساتھ کوئی کام یا میل ملاقات کرے تو نرمی سے پیش آئے۔ اس طرح سے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے گا اور اس کے علم کے حاصل کرنے کا جو مقصد تھا اس طرح سے وہ اس تک پہنچ پائے گا۔ علامت نمبر 16، علماء سے گفتگو۔ اللہ نے گفتگو کو انسان کی ظاہری اور باطنی ضرورتوں کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ دوران تعلیم بھی اور اس کے بعد بھی اپنا علم ماہرین علوم کے سامنے پیش کرتا رہے، ان کے ساتھ گفتگو اور مباحثے میں وقت لگائے، یہاں تک کہ اولاً علم کے مثبت پہلو اس کے سامنے واضح ہو جائیں اور اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا منتخب کردہ طریقہ درست ہے۔ اس طرح سے وہ اپنا علم دوسروں کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ ثانیاً، وہ اپنے علم کے ان گوشوں سے واقف ہو جائے کہ جن میں کچھ کمی ہے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ کار اپنایا تھا اس میں کچھ غلطیاں اور خامیاں تھیں۔ اس کے نتیجے میں وہ جہل مرکب سے باہر آ سکے گا اور حقیقی علم تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ ثالثاً، وہ دوسروں سے یہ سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ غلط اور ناکام روش و طریقہ کار جن میں وہ جہل مرکب کا حامل تھا وہ کون کون سے ہیں۔ اس طرح وہ ترقی کا زینہ چڑھتا چلا جائے گا، علم میں اضافہ کرنے کے راستے پر آگے بڑھتا اور حقیقی علماء کی تربیت حاصل کرتا چلا جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کا لشکر علماء سے مباحثہ یعنی ڈسکشن کرنا ہے۔ اصول کافی، یعنی کہ جس طرح ایک قوم کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے جو جنگ کے تمام طور و طریقوں سے واقف، مسلح اور تربیت یافتہ ہو تاکہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ سکے، نتیجتاً امن و سکون اور زندگی کا وہ معیار حاصل کر سکے کہ جو راحت آفرین ہو اور اللہ کو راضی اور خوشنود کر سکے، اسی طرح سے ایک عالم کا دوسرے تجربہ کار علماء سے کسی شعبے اور موضوع کے بارے میں مباحثہ اور تبادلہ خیال کرنا اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ جہالت جیسے دشمن پر قابو پا سکے، چاہے وہ غفلت و جہالت خود اس کی اپنی ہو یا دوسروں کی۔ اس طرح سے وہ اپنے علم کو مستحکم کرتے ہوئے، بہترین طریقے کو اپناتے ہوئے، جہالت کی فوج کے لشکروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کو پسپا کر کے تمام محاذوں پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سے الفاظ حملوں سے زیادہ اثر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ۔ 17ویں علامت، باادب ہونا۔ ادب کے لیے بہت سی تعریفیں پیش کی گئی ہیں۔ استاد علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، ادب ایک خوبصورت اور پسندیدہ طرز عمل ہے جس کو انسانی فطرت اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی مختلف حسیات بالکل مناسب سمجھتی ہیں۔ ہر شرعی اور قانونی عمل انجام دینے میں اس کا شامل حال ہونا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ادب سے مراد ایک وقار اور عمل کی خوبصورتی ہے۔ ایک عمل اس وقت خوبصورت ہوتا ہے جبکہ اولاً وہ جائز اور پسندیدہ ہو اور ثانیاً یہ کہ مرضی سے انجام دیا ہو۔ تفسیر المیزان۔ اس عبارت پر توجہ دیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اخلاق دراصل روح کی بہت ہی ماہرانہ صلاحیتوں، صفات اور مختلف کیفیات سے ایک تعلق رکھتا ہے، جبکہ ادب و احترام ان خوبصورت طور طریقوں سے متعلق ہے کہ جو انسان کے اعمال میں رچے بسے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر آداب عموماً وہی مستحبات ہیں جو کہ انسانوں کے مختلف انفرادی اور اجتماعی اعمال کے طور پر انبیاء اور اہل بیت اور اولیاء دین کی جانب سے ہم تک پہنچے ہیں۔ جب بندہ واجب اعمال دے لیتا ہے تو مستحب اعمال کو انجام دینا انہیں اور زیادہ نورانی اور پرکیفیت بنا دیتا ہے۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ائمہ علیہم السلام میں ہمیں ادب و احترام کے بارے میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ یہ روایتیں ہم کو نورانی آداب سے منور کرنے کے بہترین طریقے بتاتی ہیں۔ اکثر اسلامی روایات میں ادب ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے جو مستحبات کے علاوہ اور بہت کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہترین ادب یہ ہے کہ بندہ اپنی حدود میں ہی رک جائے اور اپنی اوقات سے باہر نہ نکلے، اور ادب بندے کا کمال ہے۔ اچھے آداب والا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان بہترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور تعلقات استوار کرنے کے لیے شریف ترین ذرائع رکھتا ہے۔
بے شک لوگ سونا چاندی کے مقابلے میں اچھے اور شائستہ ادب کے محتاج ہوتے ہیں۔ غرر الحکم، امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ادب جیسی زینت کوئی اور نہیں۔ غرر الحکم، لہٰذا باادب ہونا سب کے لیے ایک زینت ہے، اور خاص طور پر دینی علوم کے طلباء کے لیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور علم کی دولت ادب ہے۔ غرر الحکم، یعنی ایک شخص جس طرح اپنی دولت سے کاروبار کر سکتا ہے، منافع کما سکتا ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ان کی مادی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم مختلف آداب سے خود کو مزین کر کے نہ صرف خود اس علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، بلکہ دوسرے بھی اس کی سیرت اور اس کے طور طریقوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا عالم کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود کو آداب سے آراستہ کرنے کے لیے دوسروں سے پہلے ابتدا کرے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو قائد ملت بنا کر پیش کرے، اس کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دے، اور زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کرے، اور یہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو تعلیم و تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 73۔ اس معاملے کو صحیح طرح سے عملی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل نکات پر خاص توجہ دی جائے۔ اولاً انسان کو یہ چاہیے کہ خراب امور کی جانب متوجہ رہے اور ان پر غور کرے کہ اس کی روح کیوں انہیں قابل نفرت سمجھتی ہے اور کیوں ان کو برا جانتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارے باادب ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم خود بھی اس چیز سے بچو کہ جسے دوسروں میں دیکھ کر تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اور امام مزید فرماتے ہیں، جب تم دوسرے میں کچھ قابل مذمت دیکھو تو خود کو بھی ان سے دور کر لو۔ ثانیاً نیک لوگوں اور عالموں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء سے وابستہ رہو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارے آداب بہترین ہو جائیں اور تمہاری روح پاکیزہ ہو جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بھلائی اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ ثالثاً مختلف حقائق کی شناخت اور آداب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگہی رکھی جائے۔ امام علیہ السلام کا اس حوالے سے فرمان ہے، جب انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ باادب ہو جاتا ہے۔ نوٹ: علم اور علماء کے اوصاف پر گفتگو جاری رہے گی۔ وقتی طور پر ہم یہاں رک جائیں گے اور اس کے بعد صفحہ نمبر 145 پر واپس آئیں گے۔